बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी सियासी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि नवाज शरीफ को NRO नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे और DGISI ने भी साफ माजरत कर ली है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके सामने इस अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि साल के पहले ही दिन पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जबकि मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करने वालों और ख़ास तौर पर मुलाजम सहाफ़ियों और इसके साथ साथ नवाज लीग के कारकुनों के लिए बुरी खबर। और ख़बर यह है कि नवाज शरीफ को एक बार फिर दोनों बड़े घरों से साफ इनकार हो गया है। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन बड़ी एक्सक्लूसिव खबर ये आजिज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। और जनाब, आपके इस खादम की मालूमात के मुताबिक राब्ते 3 सतह पर किए जा रहे थे और ये रवाबित थे 20 नवंबर के बाद कायम करने की कोशिश की गई। और मशवरा शरीफ माफिया को, शरीफ खानदान को यह दिया गया था कि 20 नवंबर के बाद जब साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद अपना ओहदा छोड़ेंगे, यानी DGISI का ओहदा छोड़कर वो पेशावर कोर कमांडर के ओहदे पर जाएंगे और उनके बाद नए DGISI आएंगे, तो शरीफ खानदान को मशवरा दिया गया था कि उसके बाद इदारों के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जाए। कम से कम 3 मुख्तलिफ जगह पर ये जो है वो कोशिशें जारी थीं। और इस हवाले से शरीफ खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाले, करीबी ताल्लुक रखने वाले शरीफ खानदान के साथ कुछ अहम तरीन जो ज़राए हैं वो कुछ दरमियानी लोगों के ज़रिए जो है वो ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी अदलिया के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ साथ नए DGISI जनरल नदीम अंजुम के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। और हम आपको अपनी कुछ गुज़श्ता वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जनरल नदीम अंजुम के साथ कम से कम मरियम नवाज ने अपने एक दरमियानी ज़रिए को जो है दरमियान में डालकर कोशिश कर कम से कम 2 मरतबा उनके साथ राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें साफ इनकार हुआ। मामला कुछ यूँ था कि ये 2 तारीखें बड़ी अहम हैं, एक 20 नवंबर 2021 की और दूसरी तारीख है जनाब 2 फरवरी 2022 की। अब मामला कुछ यूँ है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 20 नवंबर 2021 को जनरल फैज़ हमीद ने अपना ओहदा छोड़ा DGISI का। और जनरल फैज़ हमीद वो DGISI थे जिनके खिलाफ एक इंतहाई घटिया कंपेन जो है वो नवाज लीग के सोशल मीडिया सेल नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से चलाई गई। और यहां तक कि वो उस कंपेन से मिलती जुलती थी जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो है फोर्सेस, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ जो है वो भारत और अफगानिस्तान से भी चलाई जाती थी। इस तरह से उस कंपेन के बाद जब एक ख़ास किस्म का तासुर जो है वो बनाने की कोशिश की गई और फिर उस तासुर में कामयाबी नहीं मिली, बल्कि सिक्योरिटी इदारों से नवाज लीग जो है वो अपनी इन घनौनी पॉलिसियों के बायस जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ताल्लुकात ठीक करने में कामयाब नहीं हो सकी। तो उसके बाद उन्हें यह मशवरा दिया गया चंद लोगों की जानिब से कि DGISI की तब्दीली के बाद ये राब्ते दोबारा से इस्तवार किए जाएं। इसके साथ साथ एक मखसूस वक्त पर आकर जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक कंपेन उन्होंने चलाई हुई थी, लेकिन एक मखसूस वक्त यानी नवंबर के महीने में जब दाखिल हुए तो उसके बाद उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी ये कंपेन ख़त्म कर दी और उनके साथ भी राब्ते इस्तवार करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी तरह से अगली जो अहम तरीन तारीख है वो है जनाब 2 फरवरी 2022 की। और 2 फरवरी 2022 की तारीख वो है जब मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपने ओहदे से रिटायर होंगे और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपना ओहदा संभालेंगे। अब नवाज शरीफ के कुछ करीबी ज़राए ने बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्हें यह कह दिया था कि जिस किस्म की कंपेन मरियम नवाज की जानिब से, नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से और चंद मखसूस सहाफ़ी ग्रुपों की जानिब से जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ उस वक्त चलाएगी जब वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से केस सुन रहे थे और उससे पहले भी माजी में, क्योंकि वो उस बेंच के अंदर शामिल रहे जिस बेंच ने इमरान खान को, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सादिक और अमीन करार दिया था। तो एक इस किस्म की घटिया कंपेन नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने जहां साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई, वहीं जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी उन्होंने इस किस्म की कंपेन जो है वो चलाई रखी। उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा था कि आइन और कानून पर सख्ती से अमल कराने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो, अगर वो
وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں تو ان کے بعد پھر نواز شریف کا اور شریف مافیا کا ریلیف حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بظاہر زیادہ پرو ایکٹیو نظر نہ آنے والے جسٹس گلزار احمد کے دور میں عدلیہ کے ساتھ رابطے استوار کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے رابطہ بنایا کچھ اہم ترین سینئر وکلا کو، بار کونسل کے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قریب سمجھے جانے والے چند صحافیوں کو، اور اس ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے 2 فروری 2022 سے پہلے نواز شریف کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک پوری کمپین اسی حوالے سے چلائی گئی، جیسے ثاقب نثار کے حوالے سے جو مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی جو بعد میں جعلی ثابت ہوئی، اسی طرح جسٹس ثاقب نثار کے خلاف رانا شمیم کا جھوٹا بیان الفی بھی سامنے لایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز بھی جو ہے وہ سامنے لانے کے حوالے سے بلیک میل بھی کیا گیا اداروں کو۔ اس قسم کی یہ کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھی گئیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی گئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی گئی، اور موجودہ DGISI جنرل ندیم انجم سے بھی رابطے قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اپنے مخصوص میڈیا گروپ اور مخصوص صحافیوں کی مدد سے ایک کمپین چلائی گئی اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید نواز شریف کے ساتھ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے بہتر ہو رہے ہیں، اور تاثر یہ دیا جانا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نواز شریف اقتدار سے باہر ہوئے، اب اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات باہر کر کے وہ دوبارہ سے اقتدار میں آ رہے ہیں۔ حالانکہ کس قدر جھوٹا ہے یہ سارا ان کا بیانیہ کہ ماضی میں ہمیشہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آتے رہے، اور جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئی تو بالکل پھر اس کے بعد نواز شریف کہیں کے نہ رہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ گزشتہ کافی دنوں سے اس حوالے سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا جائے، پاکستان کی عدلیہ کو استعمال کیا جائے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی ISI کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے جائیں، جس طرح کہ ماضی میں ان کے کہنے پر نواز شریف جو ہے وہ مخالف سیاستدانوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے 90 کی دہائی کے اندر۔ لیکن اس کے بعد جب خاص طور پر گزشتہ چند برسوں میں پاکستان کے یہ تمام تر ادارے بالکل غیر جانبدار ہو گئے، اور واضح طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے تحت وہ پاکستان کی منتخب جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں گے، تو اس کے بعد پھر نواز شریف اور شریف مافیا کو مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں۔ یہ وہ ماحول تھا کہ جس سارے ماحول کے اندر کم از کم 3 سطح کے اوپر گزشتہ 2 ماہ کے اندر، گزشتہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے اندر نواز شریف کے کچھ درمیانی لوگوں نے، درمیانی آدمیوں نے یہ رابطے استوار کیے اور ایک پوری کوشش کی نواز شریف کے لیے ماحول بنانے کی، اور یہاں تک کہ چند مخصوص کالم نگاروں کے ذریعے کالم بھی لکھوائے گئے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ اس کی معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے، یا موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اس مخصوص تاثر کو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پھیلایا، مخصوص میڈیا گروپس، ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ذریعے بھی پھیلایا، اور اس کے بعد اس قسم کے کالم نگار جو کہ ان کے ملازم کالم نگار سمجھے جاتے ہیں ان کے ذریعے کالم بھی لکھوائے۔ لیکن آپ کے اس خادم کے پاس، اس عاجز صحافی کے پاس جو تازہ ترین معلومات ہیں، جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، جو کہ میں پورے وثوق کے ساتھ چیک کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ماضی کی طرح ہماری یہ خبر بھی مکمل طور پر درست ثابت ہوگی، وہ اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف کو ان 3 سطحوں پر رابطے کرنے کے باوجود صاف انکار کر دیا گیا ہے، اور یہ اپڈیٹس ہمارے پاس پہنچی ہیں سال کے پہلے دن، یعنی 1 جنوری 2022 کا آغاز اس خبر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کہ نواز شریف کو NRO نہیں ملے گا، جو کہ مسلسل عمران خان بھی گزشتہ 3.5 برسوں سے کہہ رہے ہیں، اور اس دوران گزشتہ تقریباً 1.5-2 ماہ کے عرصے میں نواز شریف نے، شریف مافیا نے اپنے تعلقات بہتر کرنے کا جو تاثر دے کر یہ NRO حاصل کرنے کی کوشش کی اور میڈیا کے اندر کمپین چلائی۔ اب واضح طور پر اس کا جو ہے وہ ایک جو اس کے نتائج ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے بڑا ہی واضح اور صاف انداز میں کہ نواز شریف کو کسی صورت بھی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نہ ہی انہیں کوئی ریلیف ملے گا، نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی معافی ملنے والی ہے، بلکہ انہیں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آرمی چیف اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسی کوشش نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو موجودہ منتخب آئینی اور قانونی اور جمہوری حکومت ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے۔
اور نواز شریف اگر کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں پاکستانی آئین اور قانون کے آگے سرنڈر ہونا پڑے گا، پاکستانی عدالتوں کے آگے پیش ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر جو بھی عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہی فیصلہ کریں گی۔ نواز شریف اور ان کے رفقا کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال یعنی 2 فروری 2022 کے آنے سے پہلے ہی موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان سے کوئی نہ کوئی ریلیف یا کم از کم کوئی نہ کوئی ضمانت حاصل کر لی جائے اس قسم کی عدالتوں سے کہ نواز شریف جب پاکستان کے اندر آئیں تو انہیں جیل میں نہیں ڈالا جو انہیں جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، اور انہیں کم از کم جو ہے وہ ضمانت کے اوپر گھر بھجوا دیا جائے گا اور کیس ان کے حوالے سے چلتا رہے گا۔ لیکن آج کی تازہ ترین بڑی خبر اور بڑی اطلاع یہی ہے کہ اس حوالے سے نواز شریف کا جو مکمل طور پر شریف مافیا کا جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا، جو ان کی کوششیں تھیں، وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہو گئی ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان پاکستان کے منتخب آئینی اور جمہوری وزیر اعظم سموتھلی آگے بڑھیں گے اپنے اقتدار کی 5 سالہ مدت پوری کرنے کی جانب، اور 2022 جس کو بڑی تبدیلیوں کا سال قرار دیا جا رہا ہے اس میں یہ بڑی تبدیلیاں تو ضرور ہوں گی، لیکن ان تبدیلیوں میں کم از کم یہ نظر نہیں آ رہا اب تک کہ نواز شریف جو ہے وہ کوئی ریلیف حاصل کر پائیں گے غیر آئینی اور غیر قانونی، بلکہ نواز شریف کو پاکستانی عدالتوں کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے جو ہے وہ اب کیبنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے عمران خان نے منگل کے روز، جس میں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان جو مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ ہے اس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ پیش کی جائیں گی، اور اس معاملے کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا کہ پاکستان اگر برطانیہ کے حوالے کسی مجرم کو کرتا ہے تو جواب میں برطانیہ سے کوئی مجرم یعنی کہ نواز شریف کس طرح سے پاکستان کے حوالے جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اپڈیٹس جب سامنے آئیں گی تو آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔